مجھے دیکھنے والے اور سننے والے کو میرا سلام اور آداب عرض ہے۔ میں کچھ سچائی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسد الدین اویسی کے بارے میں اور وقت کے حکمراں کے بارے میں اور سیکولر پارٹیوں کے بارے میں، کون صحیح کون غلط، کون سچا کون جھوٹا، اس کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ اکھلیش یادو سے کسی نے کہا کہ MIM سے گٹھ بندھن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اسد الدین اویسی سے گٹھ بندھن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے صاف صاف میڈیا والوں کو کہا کہ ان سے گٹھ بندھن نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے۔ یہی غلطی ہمارے بہار کے اندر تیجسوی یادو نے کیا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ CM نہیں بن سکا، کہ وہ گٹھ بندھن نہیں کیا کہ ان کو میں بھلا آگے کیسے بڑھا دوں۔ یعنی وہ مسلم قوم کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ مسلم قوم کو اس کا حق دینا ہی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو صرف غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو نوکر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، جوتا اٹھانے کے لیے، چپل اٹھانے کے لیے، ان کا گھر کا کام کرنے کے لیے، بازار سے سامان خرید کر ان کے گھر پہنچانے کے لیے، بس آپ کو صرف انہی کاموں کے لیے رکھ سکتے ہیں، باقی دوسری کاموں کے لیے آپ کو وہ رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے لیول میں کھڑا کریں، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جس کرسی پر وہ بیٹھے اس کرسی پر آپ بھی بیٹھ سکیں، وہ ایسا نہیں چاہتے ہیں اور مرتے دم تک نہیں چاہ سکتا ہے۔ لیکن اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں، چند حوالہ دیتا ہوں، جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں جو کدورت ہو اسد الدین اویسی کی طرف سے، MIM کی طرف سے، تو وہ آپ کے دل سے وہ خلجان نکل جائے کہ ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر سیاسی دور میں مسلم قوم کی طرف سے بولا تو کون بولا، اور اگر کسی شخص نے ایک دو جملہ اگر کسی بارے میں بول بھی دیا تو لوگوں نے اس کو اتنی اونچائی پر لے گیا کہ لوگ اس کو ملا ملائم کہنے لگا، ملا لالو کہنے لگا۔ لیکن ہماری قوم کی یہ بدنصیبی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں، لگتے ہیں کہ کوئی جنت سے نکل کے کوئی شخص آ گیا ہے، اس کی پوجا کرنا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کی بات ماننا بہت ضروری ہو گیا ہے، فرض ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے، یا سنت ہو گئی، مستحب ہو گیا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بغیر ان پارٹیوں کے ملائے ہوئے، بغیر اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ملے ہوئے، ہم یہاں سے جھوٹ کو، بے ایمانی کو، رشوت خوری کو اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دور نہیں کر سکتے، ان سے مل کر گٹھ بندھن بنا کر تبھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا بھی راستہ ہے کہ بھائی کہ اگر میری جو فیصد ہے 22%، 24%، 14%، 25%، 52%، اس کے اعتبار سے تو میرا حق دو، لیکن یہ شخص آپ کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں، آپ کی عزت آپ کو نہیں لوٹانا چاہتے ہیں۔ یہ جتنی سیکولر پارٹیاں ہیں، خاص کر مودی کے زمانے میں، اگر کسی پارٹیوں نے کوئی آواز، ایک بھی آواز اٹھائی ہے آپ کے لیے تو بتائیے۔ یہ صرف ایک شخص ہے یا ایک پارٹی ہے جو آپ کے لیے پورے ہندوستان میں بولتا ہے، چیختا ہے، ہر ظلم کے خلاف بولتا ہے، چاہے وہ چھوٹی جاتی کے ساتھ ہو، چاہے بڑی ذات کے ساتھ ہو، چاہے ہندو کے ساتھ ہو، چاہے مسلم کے ساتھ ہو، کسی بھی دھرم والے کے ساتھ ہو۔ اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا تو اگر کوئی بولتا ہے، سچ بولتا ہے اور صحیح وقت پر بولتا ہے تو وہ صرف اسد الدین اویسی ہے۔ یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو آپ ووٹ دیتے ہیں کسی غیر کو اور کام لینا چاہتے ہیں اسد الدین اویسی سے۔ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ پیڑ لگائیں ببول کا اور امید رکھیں گلاب کے پھول کا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے، اچھے لوگوں کو چنیں، اچھے لوگوں کو پہچانیں، سچ بولنے والے کو بھی پہچانیں، سچ سنسد میں بھی بول سکے، پارلیامنٹ میں بھی بول سکے اور ہر جگہ بھی بول سکے، اسٹیج پر بھی بولنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں بول دے، منہ پر آپ کو بول دے ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا میں اس کے خلاف ہوں، میں اس کے لیے آگے لڑائی تک کروں گا، اور جب وقت آیا تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایسے شخص کی ضرورت نہیں، منہ سے بولنے والا نہیں، بلکہ سنسد اور پارلیامنٹ میں آواز اٹھانے والا بھی چاہیے اور آپ کی طرف سے سچ بولنے والا بھی چاہیے۔ تو میں نے آپ کو یہ کیسے لگ گیا کہ اسد الدین اویسی اور کٹوا ہے، جبکہ میرا دل کہتا ہے کہ اسد الدین اویسی ملک کا بھی وفادار ہے، سچ بولنے والا بھی ہے اور اپنی قوم کا بھی وفادار ہے اور ہر ذاتی کا وفادار ہے اور ہر ظلم کرنے والے کے خلاف ہے اور ہر مظلوم کا وہ ساتھی ہے۔ اسد الدین اویسی کی میں نے کچھ خصوصیت بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا ہی عجیب تیری شان کہ تم نے اپنے کو سچ کا متوالا بنایا تو اپنوں نے جھوٹا کہہ دیا، تو لوگوں کو انصاف دلانا چاہا تو اپنوں نے گلا گھونٹ دیا، تو لوگوں کو حق دلانا چاہا تو لوگوں نے اونٹ کٹوا بنا دیا،
تو نے لوگوں کو عزت دلانا چاہا تو اپنوں نے پامال کر دیا، تو اپنوں کا اعزاز چاہتا تھا تو اپنوں نے پست کر دیا، تو اپنوں کو بہت دور تک لے جانا چاہتا تھا تو اپنوں نے دھکا دیا، تو اپنوں کی راہ میں پھول بچھانا چاہتا تھا تو اپنوں نے کانٹا بچھا دیا، تو اپنوں کی عزت کا کھانا کھلانا چاہتا تھا تو اپنوں کو عزت کی روٹی دینا چاہتا تھا تو اپنوں نے پلیٹ چھین لیا، تو اپنوں کی آسودگی چاہتا تھا تو اپنوں نے بھوکا کر دیا، تو اپنوں کی پیاس بجھانا چاہتا تھا تو اپنوں نے راستہ بند کر دیا، تو اپنوں کی سیرابی چاہتا تھا تو اپنوں نے خوش کر دیا، تو اپنوں کی عمدہ تعلیم چاہتا تھا تو اپنوں نے رکاوٹ کھڑا کر دیا، تو اپنوں کا فیوچر مستقبل عمدہ چاہتا تھا تو اپنوں نے چراغ گل کر دیا، تو اپنوں کی آسودگی چاہتا تھا تو اپنوں نے بے آسودہ کر دیا۔ یہ ہے اس وقت کے مسلم قوم، رہبر رہنما پبلک کا حال۔ چند ذاتی مقاصد کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے آپ نے اپنی قوم، اپنی اہمیت، اپنے وقار اور اپنی عزت اور اپنی آبرو کو بیچ دیا۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، کسی دوسرے وشے پر۔ جب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے۔